یہ کہانی ہے زینب کی، ایک ایسی عورت جس کی خاموشی کے پردے میں سمندروں کا طوفان چھپا تھا۔ وہ بہاولپور کی رہنے والی تھی، جہاں عورت کی عزت نفس اکثر مرد کے غرور تلے دب کے رہ جاتی ہے۔ اس کا مقصد، اس کا مقدر اس کے ماتھے پہ لکھ دیا گیا تھا۔ شوہر کا گھر ہی آخری ٹھکانہ ہے، چاہے وہاں سکون ہی کیوں نہ آ جائے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا جب زینب ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ اچانک دستک ہوئی۔ زینب نے اپنی خاص عادت کے مطابق دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگائی اور دوسرے ہی لمحے وہ مکمل طور پہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ فوراً دوڑ کے میرے پاس آئی۔ بی بی، خدا کے لیے جو صاحب آئے ہیں ان سے کہہ دیں کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میری زندگی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، محی الدین۔ اس نے تو مجھے برسوں پہلے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا اور اب بغیر شرم کے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ وہ غلط پتے پہ آیا ہے۔ زینب کی بے چینی اور آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک سگھڑ اور ایماندار کام والی تھی۔ میں دروازے پہ گئی اور باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا حلیہ، لباس اور پروقار انداز کسی نواب سے کم نہیں تھا۔ سامنے ایک قیمتی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی جو ماحول کی سادگی کو چیلنج کر رہی تھی۔ بھائی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے باجی، وہ میری بیوی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نام کی کوئی عورت ہمارے گھر میں کام نہیں کرتی۔ آپ کہیں اور تلاش کر لیں۔ اس شخص کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی، مگر اس نے کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا۔ اس کی خاموشی میں غرور بھی تھا اور عجیب سی ندامت بھی۔ میں پلٹ کر زینب کی جانب آئی۔ زینب، اب سچ بتا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں نے تو اسے صاف منع کر دیا، مگر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا آدمی اتنی قیمتی گاڑی میں گھومتا ہے۔ کیا وہ کوئی نواب ہے؟ نہیں بی بی، وہ نواب تو نہیں ہے، پر زمیندارہ ہے، بہت پیسے والا ہے۔ بس میری قسمت میں نوکری چاکری لکھی تھی، سو کر رہی ہوں، مگر یہ قصہ بہت لمبا ہے۔ کام پڑا ہوا ہے، رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی اور اسی وقت سب بتا، میرا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ میرے اصرار پہ زینب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، جیسے ہی اس نے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا ہو، اور وہ دردناک آپ بیتی سنانا شروع کی جو کئی سال پہلے اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔ بی بی، آپ یقین نہیں کریں گی، جن دنوں ہماری شادی ہوئی تھی ہمارے دن رات ایسے ہی خوشیوں سے بھرے تھے جیسے کسی خواہش مند جوڑے کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر محی الدین مجھ پہ فدا تھے۔ وہ مجھ سے پاگلوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ اگر میں صرف 2 دن کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وہ بچوں کی طرح روٹھ جاتے اور کہتے، زینو، تیرے بغیر میرا وقت نہیں کٹتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ رہو۔ وہ مجھے جہانگیر اور ملکہ نور کی کہانیاں سناتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ حکومت کرتے تو میں ان کے ساتھ تخت پہ بیٹھی ہوتی۔ میں یہ باتیں سن کے خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔ میرے قدم زمین پہ نہیں پڑتے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پہ خدا کی ذات کی طرح مکمل یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا الٹی گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال ایسے ہی سکون اور اطمینان سے گزر گئے۔ محی الدین کے پاس بے اندازہ دولت تھی، جو انہیں وراثت میں ملی تھی، اور بی بی، یہی دولت ہی میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سبب بھی بنی تھی۔ 5 سال بعد جب اولاد نہ ہوئی تو ان کے حریص رشتہ داروں نے محی الدین کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ کہتے تھے، صاحب، یہ بے اندازہ دولت کدھر جائے گی؟ اس کا وارث کون ہوگا؟ یہ غیروں کے نصیب میں ہو جائے گی۔ وہ محی الدین کو اکساتے تھے کہ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت پہ شادی کر لینی چاہیے۔ میں یہ باتیں سنتی تو ہنس دیتی، کہتی کہ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا پیار میرے شوہر کی زندگی ہے، اور وہ یہ 9 لکھا ہار میری گردن سے اتار کر کسی اور کی گردن کی زینت نہیں بنائیں گے۔ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہستی بدلتے دیر نہیں لگاتی۔ اس کی محبت چٹان کی طرح مضبوط ہو سکتی ہے، مگر مرد کی محبت محض مصلحت بھی بن سکتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جو قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ بی بی، یہ انکشاف میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرا دیا گیا ہو۔ میرا دل لرز گیا، میرے دل کی زمین ایسے جلی کہ پھر اس میں روئیدگی کی امید نہ رہی۔
میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ محبت کا وہ دعوے دار مجھ سے ایسی صفاقی کر سکتا ہے۔ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی؟ آخر کار مجھے بتانا پڑا، اور میں ایک روز وہ دوسری عورت مہجبین کو گھر لے آئے۔ جو ہو چکا تھا اسے قبول کرنا ناگزیر تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے شدید محبت تھی، اس لیے محی الدین کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا میرے لیے باعث تکلیف تھا۔ لہٰذا میں نے اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ میری ماں نے بھی مجھے آ کر سمجھایا کہ میں اپنے شوہر کے گھر رہوں اور سوکن کے ساتھ گزارا کروں۔ میں کہ آ کر تمہیں خوشیاں نہیں ملیں گی، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں پہ بوجھ بن جاؤ گی۔ سوکنے شہزادیوں اور ملکاؤں پر بھی پڑتی ہیں، وہ بھی تو برداشت کرتی ہیں۔ وہاں کے سمجھانے میں نے نصیب کا لکھا جان کے صبر کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر سوکن کو سوکن نہ سمجھوں گی تو زندگی کے دن شاید اچھے گزر جائیں گے اور ہمارا سکون تہ بلانا ہوگا۔ میں نے کبھی مہجبین کو سوکن نہیں جانا، مگر وہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ وہ میرے اچھے سلوک کے باوجود مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میرا وجود اسے کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ اس نے بہانے بہانے سے گھر کا سکون برباد کرنے سے نہ چوکا۔ رفتہ رفتہ محی الدین بھی مجھ سے لاتعلق ہوتے جا رہے تھے۔ نہ جانے مہجبین نے کیا پڑھایا کہ شوہر نے میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے یہ بھی سہ لیا۔ محی الدین نے اس عورت کی جھوٹی شکایتوں پہ کئی بار میرے ساتھ گالم گلوچ بھی کی، مگر میں نے پھر بھی صبر کیا۔ میں نے سوکن کے بچوں کو سنبھالا، ان کی خدمت کی اور ماں سے بڑھ کر پیار کیا، کیونکہ وہ میرے محی الدین کے بچے تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ بی بی بس اس عورت کو یہی بات گوارا نہ تھی۔ وہ ان معصوموں کی روئی کی طرح دھنک ڈالتی۔ اور پھر وہ دن آیا جس دن میرا صبر اور میری شرافت دونوں ٹوٹ گئے۔ ایک روز میرا چچا زاد بھائی بلال مجھ سے ملنے ہمارے گھر آیا تو وہ مجھے اپنی سگی بہن سمجھتا تھا اور صرف ماں کی علالت کا بتانے آیا تھا۔ بلال بیچارہ بمشکل 1 منٹ ہی بیٹھا ہوگا، اس نے چائے کی پیالی تک نہ پی اور بس ماں کی طبیعت کا بتا کر چلا گیا۔ مگر یہ سب مہجبین نے دیکھا تھا۔ زینب نہ جانے اس نے کس انداز سے محی الدین کو یہ بات بتائی کہ وہ آگ بگولا ہو کے میرے پاس آئے۔ میری غیر موجودگی میں دیگر مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تمہیں لحاظ نہیں آتا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا، وہ تمہارا چچا زاد بھائی تھا، مہجبین کا تو نہیں تھا، پھر تم نے اسے پردہ کیوں نہیں کرایا؟ حالانکہ مہجبین تو اس کمرے میں آئی بھی نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے دل کو کاٹ دیا، تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مجھے ایسی آوارہ عورت کو گھر میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بیٹیاں آج چھوٹی ہیں، کل بڑی ہو جائیں گی، تو کیا تمہارے ارے غیر رشتہ داروں کے ماتھے لگیں گی؟ میں اب تم کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھلا آباد ہی کب تھی جو اب برباد ہو رہی تھی؟ میں تو صرف یہ سوچ کے پڑی تھی کہ عورت کی شرافت پہ دھبا نہ آئے۔ وہیں پر محی الدین نے میرا ہاتھ سے پکڑا۔ اس وقت سخت سردی تھی، سر پہ چادر نہ پیر میں جوتی تھی۔ انہوں نے مجھے باہر کر دیا۔ بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ کے رونے لگے، مگر اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کے علیحدہ کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل گئی، کئی میل تک چلتی رہی اور شہر آ گئی۔ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پہ گر پڑی۔ پاؤں سوج چکے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے بلند باغ دعوے کرتا تھا، اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا۔ میری امی فوت ہو گئی تھیں، کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا شوہر اور سوکن کو منا لو، کیا عمر بھر ایسے ہی درمدر رہو گی؟ مگر عورت لاکھ سونے جیسی ہو، انسان ہی ہوتی ہے، اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ سو میں نے وہاں جانے کی بجائے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں دوبارہ بہاولپور آ گئی، مگر دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی مجھے خون کے آنسو رلاتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ بال کھول کر کپڑے نوچ کے سڑکوں پہ دیوانی سی پھرنے لگوں، مگر میں نے خود پہ قابو پایا۔ کافی عرصے بعد کسی نے بتایا کہ میری سوکن پاگل ہو گئی ہے۔ ننگے سر ننگے پاؤں چیختی چلاتی دیواروں سے سر ٹکراتی۔ میں نے بچوں کے لیے افسوس کیا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری بس تلے آ کے مر گئی۔ اس کے بعد محی الدین کو میری یاد آئی۔ اس نے کئی بار ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب بھی کبھی سامنا ہو جاتا میرا خون کھول اٹھتا، میرا دل خون کے آنسو روتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلا دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکہ دے؟
میں آج کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ شاید ختم نہ ہوا ہو، مگر عزت و تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا تھا۔ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا۔ سنتی ہوں کہ اس کا بھی کسی کام میں دل نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا ہے، مگر سکون نہیں پاتا۔ یہ سچ ہے کہ کسی کے دل کو توڑنا، کہ جس میں سچی محبت بستی ہو، کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ کبھی کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے، مگر یہ کافر دل محی الدین کو معاف کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، اور بیوی میں بھی دل سے مجبور ہوں۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں کتنی ہی گہرائی کیوں نہ ہو، جب عزت نفس پہ حرف آئے تو وفا کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محی الدین نے اپنی دولت کے غرور میں زینب کی سچی محبت کو ٹھکرایا، اس کی شرافت پہ جھوٹا الزام لگایا اور اسے سر پہ چادر اور پیر میں جوتی دیے بغیر گھر سے نکال دیا، مگر زینب نے خود کو دربدر ہونے سے بچا لیا۔ اس نے انکار کر دیا اس شخص کے پاس واپس جانے سے جس نے اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ آج بھی کہہ رہی تھی کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ صرف دل کا نہیں بلکہ عزت نفس کا فیصلہ تھا۔ زینب نے ثابت کر دیا کہ عورت کو ایک مضبوط دل کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ بے وفائی کی آگ سے گزر کے بھی خود اور زندہ رہ سکے۔ محی الدین آج پریشان ہے اور سکون نہیں پا رہا، کیونکہ سچی محبت کو تکلیف دینے کا انجام ہمیشہ بے سکون ہی ہوتا ہے۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا زینب نے صحیح فیصلہ کیا؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی حقیقت میں مبنی کہانیاں ملتی رہیں۔ آپ کا شکریہ۔